حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے بیٹھنے کا شرف ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب سب سے زیادہ کون ہے، اور بندوں کا حق رب تعالیٰ پر کس عمل کے ذریعے بنتا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صرف اور صرف جنت عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حق خوب دینے والا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے جب ایک انصاری آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک بیٹا ہے جو چھت پر رینگتے ہوئے پر نالے پہ جا کر لٹک گیا ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں عطا کر دے۔ وہاں صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا تو میں نے ایک بہت بڑا معاملہ دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بچے جیسا ایک اور بچہ چھت پر لاؤ، تو لوگوں نے ویسا ہی ایک بچہ بلوایا۔ اس بچے نے دوسرے بچے سے سرگوشی میں کوئی بات کی تو دوسرے نے بھی اس کے ساتھ اسی طرح بات کی، پھر وہ بچہ رینگتا ہوا آیا یہاں تک کہ اس کے والد نے اسے پکڑ لیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس بچے نے اس بچے سے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اس نے اسے کہا کہ تم کیوں اپنی جان کو ضائع کرنے پر تلے ہو؟ اس نے کہا، اپنے گناہوں کے ڈر سے۔ اس نے کہا، ہو سکتا ہے کہ تجھے پاک بازی نصیب ہو جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ہم ہرا کے دامن میں آئے تو سامنے سے ایک اونٹ آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گریہ زاری کرنے لگا، تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ اس اونٹ نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ میرے پاس آیا ہے اور اپنے مالک کے معاملے میں مجھ سے مدد مانگتا ہے، اور یہ اونٹ سمجھتا ہے کہ یہ سال ہر سال سے اس کی خدمت کرتا رہا، یہاں تک جب یہ کھجلی والا لاغر اور بوڑھا ہو گیا تو اب وہ اسے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے جابر، اس اونٹ کے ساتھ اس کے مالک کے پاس جاؤ اور اسے میرے پاس لے آؤ۔ حضرت جابر نے عرض کیا، مجھے اس کے مالک کے بارے میں معلوم نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اونٹ تمہیں اپنے مالک تک نشاندہی کرے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ اونٹ آزادانہ طور پر میرے آگے آگے چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ بنی فاطمہ کی مجلس میں جا پہنچا، تو میں نے کہا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ان لوگوں نے کہا، فلاں ابن فلاں ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ وہ میرے ساتھ نکلا یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اس اونٹ نے تجھ پر میری پناہ طلب کی ہے، اور یہ اونٹ خیال کرتا ہے کہ تو ایک لمبے عرصے تک اس سے کھیتی باڑی کی خدمت لیتے رہے ہو، یہاں تک کہ تم نے اسے خارش زدہ لاغر کر دیا اور اس کی عمر نے اس پر بڑھاپا کر دیا، تو اب تم اسے ذبح کرنا چاہتے ہو۔ اس نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق بنا کر بھیجا ہے، یہ معاملہ واقعی اسی طرح ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم یہ اونٹ مجھے بیچ دو۔ تو انہوں نے اس پر رضامندی ظاہر کی، پھر آپ نے وہ اونٹ اس سے خرید لیا، پھر آپ نے اس سے سبز درختوں میں آزاد چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی کوہان مضبوط کر لی۔ جب بھی وہ بیمار ہوتا تو مہاجرین اور انصار اپنے اونٹوں کے چارے میں کچھ نہ کچھ ضرور دیتے، اور یہ معاملہ ایک زمانے تک ایسے ہی چلتا رہا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے تو کچھ دیر کے لیے آپ پر مخصوص کیفیت طاری ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور یہ ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کسی چیز کی بنا پر مسکرایا ہوں؟
صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، پھر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، آپ نے مکمل سورت تلاوت فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس نہر میں بہت ہی بھلائی ہے، اس لیے اس نہر پر ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن آئے گی اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے برابر ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کہا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ایک ماننے کی توفیق دے دی تو اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ صحابہ نے عرض کی اگر آپ پر جہنم واجب ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ بغض کسی بندے سے ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو سب سے زیادہ بغض اس سے ہوتا ہے جو ان سے مانگے اور پھر ان پر تنگی پیدا کرے۔ پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ مانگنے والا ہو اور مانگنے میں بہت زیادہ اصرار کرے۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے اے میرے ملائکہ دیکھو یہ بندہ کتنی عاجزی سے مجھ سے اپنی مانگ طلب کر رہا ہے، یہ جانتا ہے میں ہی اس کا رب ہوں اور میں ہی ان کی طلب پوری کرنے والا ہوں، تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی یہ طلب پوری کر دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھا، آپ نے ارشاد فرمایا اے معاذ جب تو تنہائی میں میرے پاس ساتھ ہوتا تو مجھ سے کچھ پوچھتا کیوں نہیں؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ جب وہ ایسا کرے تو بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب گریہ وزاری سے دعا کرتے ہیں میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مرتے وقت کلمہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔